السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رمضان کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آج شاید بعض جگہ آخری روزہ ہو، بعض جگہ کل آخری روزہ ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گنتی کے چند دن گزر گئے. ہم میں سے بہت سو نے ان دنوں کے فیض سے فیض اٹھایا ہوگا. بعض کو ان دنوں کے لیے میں نئے تجربات ہوئے ہوں گے. اب یہ دعا اور کوشش ہونی چاہیے کہ یہ فیض، یہ برکات، یہ نئے روحانی تجربات ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے ہمارے قدم اب یہاں رک نہ جائیں، بلکہ ہمیشہ بڑھتے رہنے والے قدم ہوں، اور ہر قدم بے شمار برکات کو سمیٹنے والا قدم ہو. آج رمضان کا آخری جمعہ بھی ہے. ہم میں سے اکثریت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھنے والی ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو آج رمضان کے اس آخری جمعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اہمیت دے رہے ہوں گے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب جماعتیں بڑی پھیل چکی ہیں، مختلف طبقات سے لوگ احمدیت میں شامل ہو رہے ہیں. پرانی تربیت کا اثر بھی ہے ان پہ. اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو عموماً سارا سال
جمعے کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن رمضان کے آخری جمعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اور مسلمانوں میں رائج عام تصور کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس جمعے میں شامل ہونا جو جمعۃ الوداع کے نام سے عام مسلمانوں میں مشہور ہے، انہیں گزشتہ سال کی تمام برائیوں اور کمزوریوں سے نجات دلانے والا ہوگا، اور تمام سال کی عبادتوں کا حق اب شاید اس جمعے میں شامل ہونے سے ادا ہو جائے گا۔ بس ایسے لوگ چاہے چند ہی ہوں، میں انہیں یاد کروانا چاہتا ہوں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس جمعے میں شامل ہونے سے ہماری زندگی کے مقصد کا حق ادا نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ صرف پڑھ لینا نجات کا ذریعہ نہیں بن جاتا، اس لیے صرف اگر انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی میں شامل ہو جائے تو انسان کی دنیا و آخرت سمجھ جاتی ہے، کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا۔ بس ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہم میں سے جمعے کی ادائیگی کے بارے میں سستی کرنے والوں کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیر احمدیوں میں اگر جمعۃ الوداع کا کوئی تصور ہو تو ہو، جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جمعۃ الوداع کا نہ کچھ تصور ہے نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر آج جمعے میں اہتمام سے شامل ہونے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا یہ خیال آ جاتا ہے کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ اپنی کمزوری کو دور کروں گا جو جمعوں میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے مجھ سے ہوتی رہی، اور آئندہ ہمیشہ جمعوں پر خاص اہتمام سے شامل ہوں گا، تو یقیناً پھر اس جمعے کی اہمیت ہے، بلکہ اس دن کی اہمیت ہے، اور صرف جمعہ ہی اس کے لیے بابرکت نہیں، بلکہ اس پاک تبدیلی کی وجہ سے ایسے شخص کے لیے یہ لمحہ جس میں اس کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہوئی اور اس کا خیال آیا اور ایک پکا ارادہ دل میں پیدا کر دیا اس خیال نے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اب اہمیت دوں گا، ان پر قائم رہوں گا، تو پھر اس کے لیے یہ دن اور یہ لمحہ لیلۃ القدر بن جائے گا۔ ایک اندھیری رات کے بعد اس میں روحانی روشنی کے سامان پیدا ہو جائیں گے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے ایک لیلۃ القدر اس کا وقت اصفاء بھی ہے، یعنی جب وہ اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کا عہد کرتا ہے اور اس پر قائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں جمعوں کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلی آیت میں کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن کے ایک حصے میں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرتے ہوئے بڑھا کرو،
اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ پر آنے اور تمام دنیاوی معاملات کو پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں پیدا کرتے ہوئے شامل ہونے کی طرف توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں رمضان کے جمعوں یا رمضان کے آخری جمعے میں شامل ہونے کا ارشاد اور حکم نہیں فرمایا، بلکہ بلا تخصیص نماز جمعہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا کہ ہر جمعہ بہت اہم ہے، اس لیے اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر جمعے کا خاص دن جو تمہارے لیے عام دنوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے خاص طور پر، اس میں اپنے کاروبار، اپنی تجارتیں، اپنی مصروفیات چھوڑ کر شامل ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس بات پر زور دیا کہ ایمان کے لیے ضروری شرط ہے کہ جمعہ کی ادائیگی ہو، اور ضروری شرط ہے اس جمعے کے لیے ہر جمعے میں شامل ہونا۔ بس بغیر عذر کے نہ شامل ہونے والے کو اپنے ایمان کی حالت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو جمعے پر دیر سے آتے ہیں۔ اپنے کاموں کو اگر سمیٹنا ہے تو وقت سے پہلے سمیٹیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے، جمعہ پر آنے والے یہاں جو ہیں ہر ایک کو علم ہے کہ 1 بجے جمعے کا وقت ہے، یا مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر جو بھی اوقات ہیں وہ مقرر کیے ہوتے ہیں۔ اپنے یہاں خاص طور پر یورپ میں سفر کا جو مارجن ہے وہ بھی رکھیں، اور اس کو مارجن رکھ کر پھر تیاری کرنی چاہیے۔ ان ملکوں میں تو ٹریفک اور پارکنگ وغیرہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بعض مسائل پیدا ہوتے ہیں خاص طور پہ جب رش ہو۔ بس ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے جمعے کے دن، اور وقت کا اندازہ کر کے نکلنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پر پہلے آنے والے کو بڑے ثواب کا مستحق ٹھہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مسجد میں پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اور اسی طرح مسجد میں آنے والوں کی فہرست تیار کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ امام اپنا خطبہ دے کر خطبہ اپنا ختم کر لیتا ہے تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ بس ہر آنے والے کو مسجد میں آنے اور ذکر الہی کرنے کا جمعہ والے دن خاص ثواب ہے۔ امام کے انتظار میں اور خطبے کے دوران بھی وہ اس ثواب سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو اہمیت نہ دینے والوں کو بڑی تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ بس اس اہمیت کو ہم سب کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نہ ہی قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے، نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ تمام جمعوں کو ہی اہم بتایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمانوں، جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید بنایا ہے، بس اس روز خاص اہتمام سے نہاد ہو کر تیار ہوا کرو۔ بس یہ اہمیت ہے ہر جمعے کی جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر جمعے کو یہ اہتمام کریں کہ تمام مصروفیات کو ہم ترک کریں، تمام کاموں اور کاروباروں سے وقفہ لیں اور مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئیں۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھول کر اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، بس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مومن کے ایمان کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے ہر مومن پر جمعے کی ادائیگی فرض ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا منفی پہلو اور انظار بھی بیان فرما دیا کہ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑنے والے کا دل نیکیوں کے بجا لانے کے لیے بالکل بند ہو جاتا ہے۔ بس بڑے خوف کا مقام ہے۔ سستیاں کرنے والوں کو اپنے جائزے لینے چاہیے اور بغیر عذر کے بلا وجہ کی سستیاں ترک کرنی چاہیے۔ اسلام صرف سختیاں ہی نہیں کرتا، اسلام ایک سمایا ہوا مذہب ہے۔ اس میں صرف انظار ہی نہیں اور سختیاں ہی نہیں ہیں۔ یہی نہیں کہہ دیا کہ جو میں پہ نہیں آؤ گے تو ڈرا دیا، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اگر جائز عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر جائز عذر کے بغیر کوئی نہیں آتا تو وہ پکڑ میں آتا ہے۔ بغیر جائز عذر کے جمعہ چھوڑنا منع ہے۔ ان جائز عذروں کی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ کون کون لوگ ہیں جن کے عذر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ جمعہ ادا کرنا فرض ہے، سوائے 4 استثناء کے، اور وہ 4 لوگ جن کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ہیں غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ بس یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم کہ مجبوروں اور جائز عذر رکھنے والوں کو چھوٹ دی۔ یہ نہیں کہ ہر عورت، بچہ اور مریض اور وہ غلام جو اپنے مالک کی سختیوں کی وجہ سے مجبور ہیں، اگر جمعے پہ نہیں آتے تو ان کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ یہ لوگ مستثنیٰ ہیں اس سے۔ ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی۔ عورتیں اگر آ جائیں تو ٹھیک ہے، نماز با جماعت جمعے کے علاوہ جو 5 نمازیں ہیں وہ تو صرف مسجد میں آنا اور با جماعت ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ ضروری نہیں کہ عورتیں ضرور مسجد میں آئیں، لیکن جمعے پر اگر عورتیں آ جاتی ہیں تو یہ مستحسن ہے، اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض عورتیں جو آتی ہیں ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب آتی ہیں تو بعض دفعہ ڈسٹرب بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر بعض عورتوں کی دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں گھریلو، اس لیے انہیں گھروں میں رہنے کی اجازت ہے۔ بلکہ چھوٹے بچوں والی عورتوں کو جیسا کہ میں نے کہا ڈسٹرب کرتی ہیں، آنا بھی نہیں چاہیے، چاہے وہ آ بھی سکتی ہوں، ان کے لیے آسانی بھی ہو، کیونکہ باقی نمازیوں کی نماز اور خطبے میں خلل پڑتا ہے پھر اس بعض بچوں کی وجہ سے۔ صرف عید کی نماز پر آنا ہر عورت پر فرض ہے۔ اگر نماز نہ بھی پڑھنی ہو تو خطبہ سن لے۔ اسی طرح غلام ہیں، وہ اپنے مالک کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو کوئی غلام نہیں ہے۔ جو پرانے زمانے میں جو غلاموں کا تصور تھا اس زمانے میں تو نہیں پایا جاتا۔ ملازم پیشہ لوگ ہیں لیکن وہ غلاموں کے زمرے میں نہیں آتے، اس لیے ان کو بھی اپنے آپ کو
اس چھوٹ کی وجہ سے غلاموں کے زمرے میں شامل نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی انتہائی مجبوری ہو اور مالک بڑا سخت ہو اور رخصت نہ دے اور کوئی ذریعہ آمد نہ بھی ہو اور پھر فاقے اور بھوک اور افلاس کی نوبت کے آنے کا خطرہ ہو، تو اس صورت میں استثناء ہو سکتا ہے۔ یہ اضطراری حالت ہے، اور اضطراری حالت میں تو حرام کھانے کی بعض دفعہ اجازت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اضطراری حالت بھی عموماً نہیں ہوتی۔ اگر مالکان کو احساس دلایا جائے، چاہے وہ عیسائی بھی ہوں، تو کچھ نہ کچھ وقت کی یا ایک جمعہ چھوڑ کر ایک جمعہ کی اجازت دے دیتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی بہت سے احمدی ہیں جنہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جمعے کی چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بہتر انتظام کر دیا۔ بس یہ بات اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ ہم نے جمعے کو اہمیت دینی ہے، اور پھر دعا بھی کریں کہ اگر بعض سخت حالات ہیں اور جمعہ ضائع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ درد دل سے کی گئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے انتظام بھی فرما دیتا ہے اور آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو بھی جمعے پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسرے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا۔ عورتوں کو پہلے ذکر ہو چکا ہے، نہ لائیں۔ بعض مرد لے آتے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، یا پھر اگر لے آئے ہیں تو پھر ان کو بچوں کے حصے میں بٹھائیں یا خود بچوں کے حصے میں بیٹھیں۔ بہرحال یہ 4 استثناء ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کے علاوہ ہر ایک پر جمعے کی نماز پر آنا فرض ہے، اور جمعے والے دن خاص اہتمام کرنا فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری کامل اور مکمل شریعت لے کر آئے تھے، وہ تعلیم لے کر آئے تھے جو بندے کو خدا تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ آپ اپنے ماننے والوں کے بہت بلند روحانی معیار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے ہمیں اس طرح توجہ دلائی کہ انسان کو کس طرح اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کس طرح خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، کس طرح اپنی نیکیوں کو مستقل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کس طرح اپنے مقصد پیدائش کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے یا فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک، ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جب تک کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ بس یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی ہمارے لیے رہنمائی، جو نہ صرف گناہوں سے بچاتی ہے بلکہ ان کی بخشش کا سامان بنتی ہے، بلکہ روحانیت میں بھی بڑھاتی ہے۔ جو شخص حقیقی رنگ میں ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر کرے گا تو کوئی گناہ گار، ظالم، دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا تو یہ فکر نہیں کرے گا کہ میں نے اگلی نماز پہ جانا ہے، اگلی نماز کی تیاری کرنی ہے، کہ نماز پڑھ کے آئے اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یا لوگوں کے حقوق غصب کرنے لگ گئے، یا دوسروں کو ظلم کرنے لگ گئے۔ اور اگر ایسا کوئی ہے جو اس طرح کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں، اور پھر وہ گناہ کبیر کا مرتکب ہو رہا ہے۔ غاصب اگر کوئی ہے تو پھر اس کی نماز خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں ہے۔ ایسی نمازیں تو پھر جو ایسے نمازی ہیں تو ان نمازیوں میں شامل ہو جاتے ہیں
جن کی نمازیں ان کے لیے ہلاکت کا موجب بن جاتی ہیں اور قرآن شریف کے مطابق ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرما کر اس طرف بھی توجہ دلا دی کہ یہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ اور ان کو ان تمام لوازمات کے ساتھ ادا کرنا تم پر فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اسی طرح جمعے کی طرف توجہ دلائی کہ جمعے میں شامل ہو کر جن برکات سے اور امام کے خطبے سے تمہارے اندر جو نیکی کا احساس پیدا ہوا ہے اس کو اگلے جمعے تک قائم رکھنا ہے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو باتیں ہوئیں۔ اور اگر یہ ہوگا تو یہ ایک جمعے سے اگلا جمعہ پھر تمہیں برائیوں سے نجات دے گا، تمہاری گناہوں کی بخشش کے سامان کرے گا۔ یہاں بھی ایک جمعے سے اگلا جمعہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کی فرضیت اور اہمیت واضح فرما دی۔ پھر اسی طرح رمضان کی اہمیت بیان فرمائی۔ تو نیکی پر قائم رہنا اور ایک تسلسل سے قائم رہنا ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ بس نمازوں کے حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، جمعوں کی ادائیگی باقاعدگی سے کرنا بھی ضروری ہے، اور رمضان سے بھی ان شرائط کے ساتھ فیض پانا گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور نیکیوں بڑھاتا ہے جو شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں رمضان کے روزوں کے لیے۔ اگر حقیقی تقویٰ پر چلنا ہے تو ان چیزوں کی بہرحال پابندی کرنی ہوگی۔ خدا تعالیٰ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو ان کا پابند ہونا ہوگا۔ گناہوں کی بخشش کے سامان کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رستہ بتایا اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روزانہ کا لائحہ عمل بھی دے دیا، ایک ہفتہ وار لائحہ عمل بھی دے دیا، اور ایک سالانہ لائحہ عمل بھی بتا دیا جو انسان کی روحانی اصلاح کے لیے ضروری ہے، اور جو ان درجوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے گا وہ خدا تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش کا حامل ہوگا۔ بس مزید روشن ہو کر واضح ہو گیا ان باتوں سے کہ جمعے کی کیا اہمیت ہے۔ سال کے بعد روحانی بہتری کے پروگرام میں خدا تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے، جمعۃ الوداع نہیں رکھا کہ سال کے بعد جمعہ پڑھ لو ایک رمضان کا، بلکہ رمضان کا پورا مہینہ رکھا ہے۔ جمعے کی برکات سے فیض پانے کے لیے یا فیض اٹھانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 7 دن کے بعد آنے والے جمعے کو ہی اہم اور بخشش کا ذریعہ قرار دیا۔ بس ہر آنے والا جمعہ ہمارے لیے یہ گواہی دینے والا ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ دن گزارے اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، یا جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کیا جو خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بنائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی غلطیوں اور کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرما دیتا۔ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ گواہی دیتا ہے کہ اس بندے نے عموماً ڈرتے ڈرتے یہ دن گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح روزانہ کی نمازیں ہیں جو اگر خدا تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کی جائیں گی تو ہمارے حق میں گواہی دیں گی، اور یہی حال رمضان کے روزوں کا ہے۔
کفارے کا مطلب یہی ہے کہ ان باتوں کی گواہیاں ہمارے حق میں ہو کر ہمارے لیے بخشش کے سامان بن جائیں گی۔ پھر جمعے کی اہمیت اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا حکم، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ تو یہ درود آپ کے سامنے پیش کیا جانا بھی ہمیشہ کے لیے ہے، یہ نہیں کہ جب آپ نے فرمایا تو آپ کی زندگی کے لیے تھا۔ بس یہ ایک اور جاری برکت ہے جمعے کی، کہیں نہیں آیا کہ جمعۃ الوداع کا درود جو پیش کیا جائے گا، بلکہ ہر جمعے کو یہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے خوش قسمت ہیں وہ جو اس فیض سے فیض اٹھاتے ہیں اور ان درود بھیجنے والوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بس یہ برکات ہیں جمعوں کی، جس کے حصول کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی بڑا نوازنے والا ہے، فرماتا ہے کہ جمعے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب تم اس کا حق ادا کر لو، اپنے کاروباروں اور اپنی مصروفیات کو جمعے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے پس پش ڈال دو، تو تم روحانی طور پر تو ترقیات حاصل کرنے والے بنو گے، لیکن مادی فضلوں سے بھی محروم نہیں رہو گے۔ جمعے کی نماز کے بعد اپنے کاروباروں کی طرف جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو تلاش کرو۔ جو دوسری آیت ہے اس میں یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں برکت ڈالے گا۔ بس یہ بھی ضمانت ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی کام میں برکت پڑتی ہے۔ اگر اس کی خاطر تھوڑے سے جمعے کے وقت کے لیے قربانی کرو گے تو کاروباروں میں برکت پڑے گی اور اس کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنو گے۔ اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کچھ دیر کے لیے اپنے کام کا خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو سب کاموں کو سنوارنے والا اور سب طاقتوں کا مالک ہے، تمہارے جو دنیاوی اور مادی نقصانات ہیں ان کو بھی پورا کرنے والا ہے اور ان کاروباروں میں برکت ڈال کر اپنے فضلوں سے نوازنے والا ہے۔ گویا یہ بھی فرما دیا کہ ایک مومن کا دنیا کمانا بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، لیکن جس جگہ جو معین جگہ ہے، جو معین وقت ہے کسی کام کے کرنے کا، اس کو کرنے اور انجام دینے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بس ان فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے تم نے جو محنت اور کوشش کرنی ہے جمعے کی نماز کے بعد کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں سے حصہ لو۔ لیکن یاد رہے کہ ان دنیا داری کے کاموں کے باوجود خدا تعالیٰ کو نہ بھولنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ دنیاوی کاروبار بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور احکامات کے مطابق ہوں۔ کوئی دھوکہ، فریب، جھوٹ، سستی، کاہلی نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں کاروباروں اور کاموں میں تو تب بھی گناہ گار ہو رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے یاد کو بلا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمہیں ان چیزوں سے بچانے والا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بھی ذکر ہوا تھا کہ ہم ہر کام کرتے وقت یہ خیال رہے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ خیال رہے گا
تو خدا تعالیٰ کے ذکر کا بھی حق ادا ہوگا، اور جو ذمہ داریاں ہیں اپنی ان کا بھی حق انسان صحیح طرح ادا کر سکے گا۔ بس آج کا یہ دن اگر اہم بنانا ہے تو اس لحاظ سے اہم بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آج یا کل ایک سال کے لیے رمضان کی عبادت سے تو نکل رہے ہیں، لیکن جمعے کی عبادت سے ایک سال کے لیے نہیں نکل رہے، بلکہ اگلے جمعہ بھی اسی طرح ہمارے لیے اہم ہے جس طرح آج کا جمعہ۔ اور جو کمزوریاں اور کمیاں ہمارے اندر ماضی میں تھیں، آئندہ کے لیے ان کو دور کرنے کا ہم عہد کرتے ہیں۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو ہم جمعے کو وداع نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ اپنی برائیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنی سستیوں کو وداع کرتے ہوئے ان سے ہمیشہ کے لیے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور رمضان کی برکات سے بھی فائدہ اٹھانا یہی ہے کہ جن نیکیوں کی ہمیں رمضان میں توفیق ملی ہے، ان میں سے اگر اضافہ کرتے ہوئے نہیں تو ان پر کم از کم قائم رہتے ہوئے اگلے رمضان کا ہم استقبال کریں۔ بس نہ ہم یہ سوچ رکھنے والے ہوں کہ ہم نے جمعے کو وداع کیا، نہ ہم یہ سوچ رکھنے والے ہوں کہ ہم نے رمضان کو وداع کیا، نہ ہمیں یہ خیال آئے کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو وداع کیا جو رمضان کے دوران جن کا لطف ہم نے اٹھایا۔ اگر کبھی یہ سوچ کسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے مقصد پیدائش سے دور چلا جاتا ہے، اور جو مقصد پیدائش سے دور ہے وہ تقویٰ سے دور ہے، اور جو تقویٰ سے دور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ گویا رمضان میں جو کچھ ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی اسے خود ہی ہم نے ضائع بھی کر دیا، اور جس کامیابی اور اخلاص کا جس کامیابی اور فلاح کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اس سے ہم محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے حکم اور روزے کے دوسرے احکامات کے بجا لانے کا نتیجہ تقویٰ بتایا ہے، جو آیات ہیں روزے کے بارے میں۔ بس آج اس کے جائزے لینے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیا ہم نے اس نتیجے کو حاصل کر لیا ہے یا نہیں، یا کم از کم اس کوشش میں کچھ قدم ہم نے بڑھائے ہیں کہ نہیں، اور کیا یہ عہد کیا ہے کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے رمضان میں اس پر ثابت قدم رہنے اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں تقویٰ اور اس کی باریکیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بار بار قرآن شریف کو پڑھو اور تمہیں چاہیے کہ برے کاموں کی تفصیل لکھتے جاؤ۔ قرآن کریم نے جن کاموں کو برا کہا ہے ان کی تفصیل لکھتے جاؤ، اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہوگا، برائیوں سے بچنا تقوی کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ بس رمضان کے دنوں میں ہم نے درس بھی سنے، خود بھی قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ بہت سونے ہم میں سے بدیوں کا بھی پتہ لگا، نیکیوں کا بھی پتہ چلا۔ ابھی نیکیوں کے کرنے کا مرحلہ تو بعد کی بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی برائیوں کی فہرست بنا کر ان سے بچنے کی کوشش کرو، اور یہ برائیوں سے بچنے کی کوشش اور ان سے بچنا انسان کو تقوی کا پہلے مرحلے میں لاتا ہے۔
فرمایا کہ بے شک برائیوں سے بچنا اچھی بات ہے. اگلی بات کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا بڑی اچھی بات ہے. یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے. لیکن یہ نیکی کا پہلا مرحلہ ہے. نیکی اس پر ختم نہیں ہو جاتی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی سی بات نہیں ہے جس سے وہ راضی ہو جائے. بدیوں سے بچنا چاہیے اور اس کے مقابل پھر نیکیاں بھی کرنی چاہیے. اس کے بغیر مخلصی نہیں. اگر نیکیاں نہیں کرو گے تو یہی نہ سمجھ لو بدیوں سے بچ کر میں نے تقوی حاصل کر لیا. اس سے اللہ تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے تو نیکیاں بجائے لائے بغیر جان نہیں چھڑے گی، بہرحال کرنی پڑیں گی. جو فرمایا کہ جو اس پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا، بعض لوگوں کو بڑا فخر ہے کہ ہم بدی نہیں کرتے، وہ نادان ہے. اسلام انسان کو اس حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا، بلکہ وہ دونوں شکیں پوری کروانا چاہتا ہے. یعنی بدیوں کو تمام کمال چھوڑ دو، اپنی بدیوں اور برائیوں کو مکمل طور پر چھوڑ دو، اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو. بدیوں کو مکمل طور پہ چھوڑو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو. فرمایا کہ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی. بس یہ رمضان بھی اور جمعہ بھی اور ہماری عبادتیں بھی ہمیں اس طرح توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ ہم نے جہاں تقویٰ کے پہلے مرحلے میں بدیوں کو مکمل طور پر چھوڑنا ہے یا چھوڑا ہے، وہاں تقویٰ کے اگلے مرحلے پر چلتے ہوئے تمام نیکیوں کو پورے اخلاص سے ادا کرنا ہے. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ میں نمازوں کی مجھے مثلاً عادت پڑ گئی اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں شروع کرتی ہیں یا ایسی باتیں کرنے لگ گئے جن کا نیکیوں سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ تو تم نے پہلا مرحلہ بھی طے نہیں کیا. بس جمعے کے دن جس میں قبولیت دعا کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک گھڑی ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ قبولیت دعا ہوتی ہے. پہلے میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. ہم یہ دعا بھی خاص طور پر ہمیں کرنی چاہیے کہ رمضان ہماری بدیوں سے ہمیں مکمل طور پر نجات دلاتا ہوا اور ہمیں نیکیوں کو پورے اخلاص کے بجا لانے کی توفیق دیتا ہوا ہمیں چھوڑے اور ہم حقیقی تقویٰ پر چلنے والے ہوں. ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا کر اس خوبصورت تعلیم کو دنیا کو بتائیں کہ یہی دین ہے جو بندے کو زندہ خدا سے ملاتا ہے اور یہی دین ہے جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف بہترین رنگ میں ہدایت فرماتا ہے، توجہ دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں گھرے ہوئے تمام احمدیوں کو بھی ان کی مشکلات سے نکالے اور جو کسی بھی رنگ میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بھی توفیق دے کہ وہ زمانے کے امام کو مان کر دکھوں اور پریشانیوں سے باہر نکلیں. ایک دوسرے پر جو ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان ظلموں سے ان کے ہاتھ روکے اور اسلام اپنی حقیقی شان کے ساتھ ہر مسلمان ملک سے دنیا پر ظاہر ہو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر